أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق اللہ العظیم. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 تا 25 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ جو ہے کسی کی بندگی نہیں کرنی، کسی کی غلامی نہیں کرنی، کسی کی پرستش نہیں کرنی، کسی کی اطاعت نہیں کرنی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کو اف تک نہیں کہنا، ان کو جھڑکنا نہیں. وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ بڑے عزت و احترام کے ساتھ پیش آنا ہے. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے لیے نرمی اور رحمت کا جو ہے پہلو جھکائے رہنا ہے. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ان کے لیے دعا کرنے کہ اللہ ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. ان تکونوا صالحین، اگر تم صالح ہو گئے. فإنہ کان للأوابین غفورا، وہ ان لوگوں کو معاف کرنے والا ہے جو اواب ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. ان 3 آیات کے اندر اور ان 2 رکوع کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالی اسلام کے وہ سنہری اصول بیان فرما رہا ہے، اسلام کا منشور بیان فرما رہا ہے. ایک اسلامی اسٹیٹ کے اندر جو ہے اسلام کے کیا اصول ہوں. یہ سورت چونکہ مکہ مکرمہ کے آخری دور میں نازل ہوئی، ہجرت سے 1 سال پہلے نازل ہوئی. اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کا یہ منشور دیا کہ آپ نے 1 سال بعد مدینہ منورہ کے اندر ایک اسلامک اسٹیٹ کے سربراہ کی حیثیت سے اور اللہ کے رسول کی حیثیت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے جانا ہے. آپ نے مدینہ کی اسلامک اسٹیٹ کے اندر اس منشور کو قائم کرنا ہے، ان اصولوں کو قائم کرنا ہے. تو سب سے پہلا اصول جو ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنی، کسی کی پرستش نہیں کرنی، کسی کی غلامی نہیں کرنی، کسی کی اطاعت نہیں کرنی. اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کے حکم کو نہیں ماننا، اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں کسی اور کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرنا. اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ اللہ کا ہوگا، اور انسان اللہ کے اقتدار کے نیچے اللہ کے ان اصولوں کو قائم کریں گے جو اللہ تعالیٰ ان 2 رکوعوں کے اندر بیان فرما رہا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کی عبادت نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو. تو مختلف بادشاہ حکمران جو ہیں وہ اپنی رعایا سے اپنی بندگی کرواتے تھے، اپنی اطاعت کرواتے تھے، اپنی غلامی کرواتے تھے. فرعون کو دیکھو کہ فرعون کہتا ہے وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ. فرعون نے اپنی قوم کو کہا اے میری قوم کے لوگوں، کیا ملک مصر کا اقتدار میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ میں اقتدار اعلیٰ کا مالک ہوں، اور یہ نہریں جو ہیں میرے محلات کے نیچے سے چل رہی ہیں، میرے ملک سے نیچے سے چل رہی ہیں. افلا تبصرون،
کیا تم بصارت سے کام نہیں لیتے؟ ایک اور مقام پر فرعون نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، یعنی اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے، میرا آرڈر جو ہے مصر پر چلتا ہے، تو میرے آرڈر کے مقابلے میں کسی اور کا آرڈر نہیں چلتا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بتوں کا بھی پرستار تھا، وہ چاہتا تھا کہ میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رب کی اطاعت نہ کروں بلکہ میرا حکم چلے۔ تو حاکمیت جو ہے وہ اللہ کی ہے، اللہ اپنی حاکمیت چاہتا ہے، اور اہل ایمان سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ میری حاکمیت کو، میرے اقتدار کو قائم کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر جو ہے اپنا مال پیش کرو، اپنی جان پیش کرو، اپنا وقت پیش کرو، اپنی صلاحیت پیش کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، خالصتاً میری بندگی کرنی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا ہے۔ تو اللہ نے اپنی بندگی کے بعد والدین کا جو ہے ان کے ساتھ احسان کرنے کا آرڈر دیا ہے۔ اسلامک اسٹیٹ جو ہے اس بات کا بندوبست کرے گی کہ والدین کے حقوق جو ہیں وہ اولاد جو ہے ان کو ادا کرے، ان کو ادا کرنے کی پابند ہے۔ اگر اولاد اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کرے گی تو اسلامک اسٹیٹ جو ہے ان کو ان کے ساتھ جو ہے ان کی گرفت کر سکتی ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان میں سے ایک یا دونوں اپنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کے سامنے اف تک نہیں کہنا